السلام علیکم اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آرٹیکلز اینڈ فوٹو آپس فار پرنٹ. کیا مطلب میرا، یعنی کہ جو ہم اخبار میں خبریں پڑھتے ہیں اور کبھی کبھار ہم تصویریں دیکھتے ہیں، وہ تصویروں کے ساتھ ایک چھوٹی سی لائن لکھی ہوتی ہے، اس کو ہم فوٹو آپ کہتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا مطلب فوٹو آپ جو ٹریڈیشنلی تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک اپرچونٹی کریٹ کرتے تھے جہاں لوگ تصویر کھینچ سکتے تھے، پھر اس کے ساتھ نیچے ایک ٹائٹل ہم دیتے تھے. مگر اب جس طرح کا دور چل رہا ہے اور جس طرح کی نیوز جاری ہے، وہاں پر سیل فون سے یا ویسی بہت ساری ہم ایسی تصویریں لیتے رہتے ہیں جو کہ خالی تصویر اتنی کوئی اعلیٰ ہوتی ہے، اتنی کوئی وہ خوبصورت ہوتی ہے کہ ہم خالی تصویر سے پوری کی پوری خبر جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور ہمیں صرف ایک لائن چاہیے ہوتی ہے نیچے، اور اس کو ہم نے نام فوٹو آپ کا دیا ہوا ہے. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں پرنٹ آرٹیکلز کی. اب آرٹیکلز جو ہیں یا جو خبر ہے وہ ٹی وی پہ بھی چلتی ہے، ریڈیو پہ بھی چلتی ہے، اور اب تو ڈیجیٹل پہ بھی چلتی ہے. مگر ڈیجیٹل کے بارے میں یا جو آن لائن میڈیا اس کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کریں گے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پرنٹ کی. پرنٹ سب سے ٹریڈیشنل طریقہ ہے خبر دینے کا، اور اسی لیے چونکہ پرنٹ جو ہے ہمارے پاس کافی دیر تک رہتا ہے تو اس میں ہم خبر ذرا ڈیٹیل میں دے سکتے ہیں. کیونکہ ٹی وی پہ تو بس ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے ہم آگے بڑھ جائیں تو جلدی جلدی چھوٹے سے وقت میں ہمیں بہت ساری خبر آپ کو دینی ہوتی ہے. تو جب ہم آرٹیکل لکھتے ہیں اس میں ایکسپیکٹیشن جو ایک پڑھنے والے کی ہوتی ہے وہ یہ امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہاں جی، اس سے مجھے پوری کے پورے پتہ چل جائے گا ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، کیا نہیں ہوا تھا. اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں نیوز آرٹیکل کی، سو اے نیوز آرٹیکل ڈسکسز کرنٹ اور ریسنٹ نیوز of either general interest or specific topics. It can be about trade, it can be about clubs, it can be about technology. مطلب وہ تو ایک ایسی ایک واسٹ سیکٹر ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں تو خبر سے خبر نکلتی رہتی ہے. اب تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم خبر رکھتے ہیں اور نکالتے ہیں، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو، پالیٹکس ہو، اور اس طرح چلتا رہتا ہے. جو لکھنے والے ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ جو فری لانسرز ہوتے ہیں، وہ اپنے آرٹیکلز لکھ کے بیچ بھی سکتے ہیں، یعنی کہ خبر وہ بیچتے ہیں. سو اٹ از ایکچولی اے ویری گڈ کریئر آپشن اسپیشلی فار فری لانسنگ. جب آپ فری لانس کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک آرٹیکل رائٹر بن سکتے ہیں اور مختلف اخبارات کو یا میگزینس کو اپنے آرٹیکلز بیچ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جب آپ یہ والے جو کورس ابھی آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس میں آپ جب سیکھیں گے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، اٹ از این اپرچونٹی کہ آپ اسکل لے لیں تاکہ آپ اپنے لیے پیسے بنا لیں یا مین بنائیں. بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں جو فری لانس یہی کام کرتے ہیں اور اچھی خاصی انکم جنریٹ کر لیتے ہیں اپنے لیے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو پارٹ ٹائم رکھتے ہیں، کوئی اور وقت کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس کو ایک پارٹ ٹائم نوکری کے طور پہ لگاتے ہیں. تو اگر ہم نے آرٹیکل لکھنا ہے تو ہم آرٹیکل کیسے لکھیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ ضروری ہے، ہم آرٹیکل لکھتے کیوں ہیں؟ انفارمیشن دینے کے لیے، ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے. اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے بہت سارے اخبارات ہیں، میں ڈان پڑھتی ہوں، ٹریبیون پڑھتی ہوں، نیوز اتنی نہیں پڑھتی. مجھے ڈان کی خبریں بہتر لگتی ہیں اور جس طرح وہ لکھتے ہیں وہ بہتر لگتا ہے. ٹریبیون مجھے انٹرٹین کرتا ہے، وہ ایک کیجول ماڈرن سٹائل میں لکھا ہوتا ہے تو اس لیے میں وہ پڑھتی ہوں. تو جو ایک خبر جو اخبار ہے یا جو لکھنے والا ہے اس کی جو ٹاسک ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ خبر لکھے، اس کا ٹاسک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنے مزے میں لکھے اور اتنے اچھے طریقے سے لکھے کہ لوگ بار بار اس کو پڑھنے کے لیے یا اس کی جو لکھائی ہے وہ پڑھنے کے لیے، اس کا آرٹیکل پڑھنے کے لیے بار بار وہ اخبار خریدیں یا ان کا آرٹیکل پڑھیں. لوگ تو بہت فیمس ہو جاتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے بہت سارے ایسے ہمارے فیمس رائٹرز ہیں، منو بھائی بھی تھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بڑے پاپولر آرٹیکل رائٹرز یا جرنلسٹ تھے. آلسو ہم ایک آرٹیکل لکھتے ہیں کیونکہ ہم اپنی آڈینس کو ایک زیادہ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، ایک گہرے طریقے سے ایک بات کے اوپر ہم انفارم کرنا چاہتے ہیں، ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ماڈرن زمانے میں ایک وجہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایس ای او رینکنگ بڑھاتے ہیں. اب ایس ای او رینکنگ کیا ہے؟ یعنی کہ جب آپ نے گوگل کیا نا یا کوئی چیز آپ نے سرچ کی تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اوپر آئیں، اور آپ اوپر کیسے آتے ہیں؟ جب آپ کے بارے میں خبریں لگائی جاتی ہیں یا لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے بھی آج کل کے ماڈرن زمانے میں
آرٹیکلز لکھنا ضروری ہوتا ہے اور آرٹیکلز آپ کے پبلش ہونا ضروری ہوتا ہے. تو کیا طریقہ ہے آرٹیکلز کو لکھنے کا؟ سب سے پہلے تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹاپک ہمارا ہوگا کیا، لکھنا کس کے بارے میں. ہم نے اتنی ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ ہم کس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، کس کے بارے میں نہیں لکھ سکتے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل ایشوز پہ لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس پہ لکھتے ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو فلسفے پہ بھی لکھتے ہیں، آرٹ پہ بھی لکھتے ہیں، کلچر پہ بھی لکھتے ہیں. تو آپ کو جس چیز میں انٹرسٹ ہو، جو آپ کو انٹرسٹ کرتا ہے، آپ کو پسند ہے، اس کے بارے میں آپ لکھیں. یا کبھی کبھار ہم اس لیے بھی لکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے فائدے کی چیز ہے یا ان کی ضرورت کی چیز ہے. اگر کوئی نئی گاڑی لانچ ہو رہی ہے یا کوئی ایک اسکیم لانچ ہو رہی ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، اگر ہم اس کے بارے میں لکھیں گے تو آبویسلی جو ہماری آڈینس ہے اس کی ایک نیڈ پوری ہو رہی ہے. ہمیں ریسرچ کرنی ہے اور ریسرچ کرنی ہے، اور بار بار ہم ہر سیشن میں اس بات کے بارے میں بات کرتے ہیں. پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ ہمیں ریسرچ کرنی ضروری ہے. جب تک کہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے، اوپر نیچے اندر باہر، خبر کے اندر ہے کیا، فیکٹس کیا ہیں، تب تک ہم آگے لکھ ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس مواد ہی نہیں ہوگا کہ ہم کچھ لکھ سکیں. ٹائٹن یور ڈرافٹ یعنی کہ آرٹیکل چونکہ کچھ تھوڑے سے الفاظ کا ہوتا ہے نا، بالکل کتاب تو ہوتی نہیں ہے، تو اسی لیے ہمیں بڑا ایک کنسائز طریقے سے لکھنا ہوتا ہے. میک اٹ اسپیسیفک، انٹرسٹنگ بنائیں. لوگوں کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا، زیادہ وقت اتنا وہ دینا بھی نہیں چاہتے خبر کے لیے، تو اسپیسیفک بنائیں. پڑھیں اور ریوائز کریں اور ریوائز کریں اور ریوائز کرتے رہیں. تو ایک ایگزامپل اگر ہم دیتے ہیں، اٹس آ منی ناٹ ایڈ سیز قریشی. وہ بات کر رہے ہیں اس آرٹیکل میں کہ جو یو ایس نے ایڈ بند کی ہے، وہ ایکچولی ایڈ نہیں بند کی ہے، وہ ہمارا ہی پیسہ ہے جو انہوں نے ہمیں، جو ہم نے وار آن پیس لڑی ہے اس کے لیے انہوں نے دینا تھا، اور وہ اب وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں. تو یہ آرٹیکل جو ہے یہ پورا اس کے اوپر ہے. تو وہ مطلب آرٹیکل کا مین ہیڈ لائن ہے. سیکنڈ ہیڈ لائن، ایف ایم سیز فائنینشیل منسٹر سیز پاکستان ول ریز ایشو ڈیورنگ پومپیوز وزٹ. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ اخبار میں ہم نے ایک آرٹیکل لکھا. اس کا آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم آرٹیکل لکھتے ہیں تو وہ لفظ کا کاؤنٹ بھی ہوتا ہے اور کالم بھی ہوتا ہے. تو وہ کالم ورسز انچز، کتنے انچز کا تھا اور کتنے کالمز میں ڈیوائیڈڈ ہے، اس طرح ہم اس کا سائز دیکھتے ہیں کہ کتنا ایک بڑا آپ کے پاس ہے. ہر رائٹر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فرنٹ پیج نیوز بنائے. تو جتنا آج آپ اچھا لکھیں گے اتنا اچھا آپ کا چانسز ہیں کہ وہ فرنٹ پیج پہ یا بیک پیج پہ وہ خبر چھپیں. آبویسلی نیوز ویلیو یعنی کہ وہ خبر ہے کتنے مزے کی، کتنی ضروری، عوام کو کتنا اس سے فائدہ ہوگا یا کتنا وہ پڑھنا چاہیں گے. اس طرح ایڈیٹر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے وہ خبر کہاں لگانی ہے. جیسے کہ ہم نے کہا اور بہت دفعہ ہم نے ریپیٹ کیا ہے، خبر جو ایک آرٹیکل ہے اس کو لکھنے کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. پھر لینگویج جو ہے آج کل کے زمانے میں بڑی کیجول استعمال کی جاتی ہے، تو آپ کو ایک کیجول استعمال کرنی ہے. اب ہم آتے ہیں فوٹو آپ پہ. اب اگر ہم یہ والا فوٹو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں تصویر ہے، تصویر کے ساتھ لکھا ہے جنرل قمر وزٹس دا ریگل ویلی appreciates professionalism of troops in targeting terrorist strong fields. Basically یعنی کہ جو ہمارے فائٹرز ہیں ان کے پاس وہ گئے تھے اور ان سے ملے تھے اور ایک تصویر کھینچی اور اس کے بارے میں اب ہمیں سب پتہ چل گیا. ایک تصویر ہے اور ایک لائن ہے مگر ہمیں پوری کہانی پتہ چل گئی. بہت لمبا ہمیں آرٹیکل پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. اب اگر ہم دیکھیں کہ فوٹو آپ کا جو ایکسپلینیشن ہے، فوٹو اپرچونٹی از ارینجڈ to take photograph of politicians or with celebrities or anybody at an event and it has a short caption. صرف تصویر ہوتی ہے with a caption. اب اگر ہم اس کو دیکھیں، ایک ایگزامپل لے کر آئیں اور ہم کہیں کہ جی اب ہم اپنا ایک کیپشن بناتے ہیں، تو کیا کیپشن بنے گا؟ بہت سارے لوگ ہیں، یہ ایک بڑی مشہور سی ایک تصویر ہے، اس کی کئی کیپشنز آ چکے ہیں. اس کا ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں where there is a will to travel, there is a way to set records. یہ ہم نے اس کا کیپشن لگا دیا. یعنی کہ بیسکلی انہوں نے یہ تصویر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے نہیں کھنچوائی، بلکہ ایک ریکارڈ سیٹ کرنا چاہتے تھے کہ بہت کتنے سارے لوگ جو ہیں ایک ٹرین پہ چڑھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کو چڑھ کے اور پھر یہ تصویر لی.
تو اس ایک کیپشن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہو کیا رہا ہے، مگر زیادہ تر کہانی جو ہے وہ تصویر نے بتائی. So that is a photo op and an article. I hope that you're able to write something. اور آپ لکھیے، ضرور لکھیے اور شیئر کیجیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا اچھا لکھ سکتے ہیں. تھینک یو.